اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان مرزا ندیم بیگ۔ ناظرین محترم، آج دن بھر کی اہم خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کی سب سے پہلی خبر کا تعلق فرانس سے ہے۔ فرانس میں امیگریشن کا نیا قانون 1 ستمبر 2024 سے نافذ ہوگا، جس کا مقصد غیر ملکی ورکرز کے لیے قوانین کو بہتر بنانا ہے۔ نئے قانون کے مطابق فرینچ اتھارٹیز کو ورک پرمٹ دینے کے لیے تینوں فریقین یعنی امپلائر، کلائنٹ اور کمپنی کو مد نظر رکھا جائے گا۔ فرانس میں امیگریشن کے نئے قوانین کا مقصد کمزور ورکرز کی حفاظت کرنا ہے۔ ستمبر کے مہینے سے فرانسیسی اتھارٹی اس وقت تک کسی ورکر کو ورک پرمٹ نہیں دے گی جب تک کہ کانٹریکٹ اس کے لیے مناسب نہیں ہوگا۔ موسمی یعنی سیزنل ورکرز کے معاملات میں درخواست دہندگان کو یہ ثبوت فراہم کرنا ہوگا کہ کارکن کے پاس ایسی رہائش ہوگی جو رہائش کے قابل ہے۔ اس اقدام کی بہت ضرورت تھی کیونکہ ایسی اطلاعات تھیں کہ تیسرے ممالک کے موسمی کارکن یعنی سیزنل ورکرز ماضی میں انتہائی قسم پرسی اور خراب حالات میں رہتے تھے۔ ورک پرمٹ ریویو کے قوانین کی پاسداری نہ کی گئی تو اس پر کمپنی کو فی ورکر 20,750 یورو سے زائد کا جرمانہ بھی ہو سکتا ہے۔ جنوری اور جون 2024 یعنی سال کے پہلے ہاف کے درمیان 11,050 افراد نے آسٹریلیا کی شہریت حاصل کی ہے۔ نئے شہریوں کی اکثریت نازی حکومت کے حامی شامی اور ترک شہریوں کی اولادیں ہیں۔ فرانس نے 2023 میں 3,36,954 نئے ریزیڈنٹ کارڈ جاری کیے ہیں، جن میں 11.2% یعنی 36,648 مراکشیوں کو جاری کیے گئے ہیں۔ دوسرے نمبر پر الجیریا یعنی الخیریہ کے باشندے ہیں، جن کو 31,943 ریزیڈنٹ کارڈ جاری کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ مراکش کے شہریوں نے سب سے زیادہ فرینچ نیشنلٹی بھی حاصل کی، جس کی کل تعداد 8,071 ہے، جو 2022 کے مقابلے میں 18.3% کم ہے، جبکہ 6,737 الجزائر کے باشندوں نے بھی فرینچ نیشنلٹی حاصل کی ہے۔ یورپی ملک سویڈن کے حکام نے بتایا ہے کہ 1998 کے بعد اب تک سال رواں کے پہلے ہاف کے دوران جن غیر ملکیوں نے سویڈن میں رہنا ترک کیا ہے، ان میں سب سے بڑا گروپ بھارتی باشندوں کا ہے۔ بھارت کے باشندوں نے سویڈن میں محنت، طلبہ اور پناہ گزینوں کی حیثیت سے بسنا شروع کیا تھا۔ بہت سے سویڈش گھرانوں نے بھارتی بچوں کو گود بھی لیا ہوا ہے۔ جنوری تا جون 2024 کے دوران 2,461 باشندے سویڈن پہنچے، جبکہ گزشتہ برس اسی مدت کے دوران 3,681 بھارتی باشندے سویڈن پہنچے تھے۔ نام بھی اصلی، ذائقہ بھی اصلی، لذت اور چٹخانوں کی دنیا، پرانا کرتبہ ریسٹورنٹ اینڈ میرج ہال، دیسی کھانوں کا مرکز، روسٹ مرغی، چاپ گرل، روسٹ ران، سالم بکرا روسٹ، وسیع و عریض ہال، 400 افراد کے بیٹھنے کی جگہ، سالگرہ، شادی اور دیگر تقریبات کے لیے، فیملیز کے لیے علیحدہ انتظام۔ ریسٹورنٹ کی دنیا میں خدمت اور نفاست کا نام چودھری اسکندر حیات گوندل۔ ہمارا پتہ کائیے کرتبہ نمبر 100، بادالونا، اسپین۔ ہمارا فون نمبر 9313923341۔ نام عادل تندوری ریسٹورنٹ، بارسلونا میں مہمان نوازی کا پہلا نام عادل تندوری ریسٹورنٹ، بر صغیر کے روایتی حلال کھانوں کا مرکز، گرل، تندوری روسٹ، چکن اور مٹن ٹکا، سبزیاں اور تڑکے والی دالیں، رس ملائی اور فالودہ۔ قاری عبدالرحمان کی فخریہ پیشکش، غریب و امیر کے لیے، بارسلونا کے قلب میں واقع عادل تندوری ریسٹورنٹ، کائیے استے نمبر 9، نزد دراسانہ ہاسپٹل، بارسلونا۔ بیلجیم میں 26 اگست سے پرائمری اور مڈل سکولوں کے اسٹوڈنٹس فون اسکول میں نہیں لا سکیں گے، کیونکہ بچے اسمارٹ فون سے ایک دوسرے کی ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر پھیلاتے ہیں۔ بچوں کی یہ حرکت معاشرے میں زیادتی کے جرائم میں بتدریج اضافہ کر رہی ہے۔ اس پابندی کا اطلاق 1,32,600 اسٹوڈنٹس پر ہوگا۔ کمزور تفتیش نے برطانیہ میں زیادتی کے مقدمات لٹکا دیے، کیونکہ بیشتر تفتیش کاروں میں مطلوبہ اہلیت نہیں ہے۔ کمتر یا ناقص اہلیت کے ساتھ جو لوگ ایسے مقدمات کی تفتیش کرتے ہیں، وہ مطلوبہ نتائج نہیں دے پاتے۔ اب ان کی تربیت کے بارے میں برطانوی حکومت سوچ رہی ہے۔ لائن اے جیٹ نے اعلان کیا ہے کہ 22 تا 24 اگست کے درمیان ٹورزم کے لیے خریدے گئے خصوصی ٹکٹوں پر قیمت €1 پلس ٹیکس ہوگی۔ اس خصوصی پیشکش سے جرمنی، آسٹریا، بیلجیم، بوسنیا، ڈنمارک، فرانس، ہالینڈ، ہنگری، شمالی مقدونیہ، برطانیہ، سوئٹزرلینڈ، اٹلی، کوسووو اور سربیا سے ترکیہ آنے والے مسافر فائدہ اٹھا سکیں گے۔ اسپین کے معروف تہوار فیرا دے بالاگاہ میں
پولیس نے ایک آف ڈیوٹی گواردیا سول کے اہلکار کو گرفتار کر لیا ہے اور اس پر الزام ہے کہ اس نے ایک نوجوان خاتون کو جنسی طور پر ہراساں کیا۔ ہراسگی کا واقعہ ایک ٹیکسی سٹینڈ کے قریب پیش آیا جب ملزم نے ایک خاتون کے جسم کو نازیبا انداز میں چھوا۔ اسپین کی پولیس نے تحویل میں صنفی تشدد یعنی جینڈر وائلنس کا شکار ہونے والے 3 میں سے ایک غیر ملکی ہے۔ اعداد و شمار کے مطابق 2023 سے اسپین میں شریک حیات یا سابق شوہروں کے ہاتھوں قتل ہونے والی 32.3% خواتین غیر ملکی یعنی فارنر تھیں۔ ایک ریسرچ سے پتہ چلا ہے کہ امیگرینٹ ہونا ایک انلیگل سٹیٹس سے رہنا ایسی 2 حقیقتیں ہیں جو جینڈر وائلنس کو جنم دیتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جینڈر وائلنس فارنر میں زیادہ ہے۔ اسپین کے صوبہ کاتالونیا کے سابق صدر کارلس پوئیدمون کو حراست میں لینے کے کاتالان پولیس کے انچارج موسس دے اسکوادرا نے تسلیم کیا ہے کہ گرفتاری کے منصوبے میں غلطیاں ہوئی ہیں۔ سابق صدر کارلس پوئیدمون 7 سالوں کی جناح وطنی کے بعد پہلی بار کاتالونیا واپس آئے تھے اور تقریباً 3500 شرکاء سے تقریر کی اور بعد میں پولیس کی نگرانی کے باوجود غائب ہو گئے اور پولیس ان کو گرفتار نہ کر سکی۔ بارسلونا کے اولڈ ٹاؤن ڈسٹرکٹ کے کونسلر البرت بتایا نے مطالبہ کیا ہے کہ شہر کے سینٹر میں موبائل ایسیسریز کی اور دیگر سوینئرز کی دکانوں کو بند کیا جائے۔ انہوں نے کہا یعنی موبائل کیسز کی دکانیں یا اس سے ملتی جلتی دیگر دکانیں جیسے سوینئر شاپ کو ختم نہ بھی کیا گیا تو کم از کم محدود کیا جانا چاہیے۔ کونسلر بتایا نے یہ سوال اٹھایا کہ ایسے سٹور کس طرح اہم جگہوں اور معروف سڑکوں جیسے کائے کومتل یا کائے سانتا آنا پر ماہانہ 5000 یورو تک کا کرایہ ادا کرتے ہیں اور محکمہ ٹیکس وضاحت کرے کہ ان جگہوں پر جاری کاروبار کے بارے میں کیا حقیقت ہے کہ اتنا بڑا کرایہ یہ دکاندار ادا کر دیتے ہیں۔ ناظرین محترم، یہ تھا آج کا خبرنامہ جو میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا تھا۔ امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ سیگمنٹ پسند آئے گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں، اس کے پروگرام کو لائک کر دیں اور دوستوں میں شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ ویورشپ حاصل کی جا سکے۔ ناظرین محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حضور دعا ہے کہ وہ ہمیں ایمان اور صحت کی سلامتی کے ساتھ زندہ رکھے اور ہمارا خاتمہ ایمان کے اوپر کرے اور روز محشر نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت اور بشارت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اسی دعا کے ساتھ اپنے میزبان مرزا ندیم بیگ کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ کل دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضری ہوگی، تب تک اللہ حافظ۔